Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً اپنا آدھا سفر مکمل کر چکا ہے. آدھا مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ باقی رہ گیا ہے. لہذا اس ماہ مبارک کی مناسبت سے آج میں دعاؤں کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں جس آیت کریمہ میں اس ماہ مبارک کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں دعا کا تذکرہ فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو کہ آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. علماء کرام نے اس ترتیب پر ایک نقطہ بیان فرمایا کہ آیت رمضان کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے جو آیت دعا کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دعاؤں کا اس مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. دعاؤں کا اس ماہ مبارک کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے. لہذا اسی مناسبت سے آج چند باتیں میں دعاؤں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کی اس مجلس میں ہم یہ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام میں عبادت کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور تمام اسلامی عبادتوں کے درمیان دعا کی کیا حیثیت ہے اور دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کی کیا کیا شکلیں ہیں، کن کن شکلوں میں کن کن طریقوں سے اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اسی طرح دعا کے کیا فوائد ہیں اور دعا کے کیا ثمرات ہیں، اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو اس میں دعا کا کتنا بڑا کردار ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں دعاؤں سے ریلیٹڈ، جن کو حل کرنے کی انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو سند کے اعتبار سے متکلم فی ہے، مگر معنی کے اعتبار سے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا دماغ ہے۔ جس طرح انسان کی باڈی کے اندر دماغ کو، برین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح دعاؤں میں، تمام عبادتوں میں دعا کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں جس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور امام بخاری نے الادب المفرد میں نقل کیا ہے، فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ سراپا عبادت ہے، بندگی ہے، بندگی کے علاوہ کوئی اور پہلو دعا کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جس کو امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ نقل فرمایا ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ فضیلت والا، دعا سے زیادہ کرامت والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تمام عبادتوں کے درمیان سب سے زیادہ فضیلت اور کرامت والا جو اللہ کے یہاں عمل ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ دعا کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کو اتنا پسند کیوں فرماتے ہیں؟ اصل میں پورے دین اسلام کا جو خلاصہ ہے، اور اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں اور عبادتوں کی شکلیں ہیں اور انواع و اقسام ہیں، ان تمام کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار ہے۔ تمام عبادتوں کی جو روح ہے اور بنیادی چیز ہے وہ اللہ کے سامنے اظہار بندگی، اپنی غلامی کا اظہار کرنا، اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ دعا کے اندر ہوتا ہے۔ ویسے تو جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، سب کے اندر اظہار بندگی ہے، لیکن دعا کے اندر اظہار بندگی کی جو کیفیت ہے وہ دوسری عبادتوں میں نہیں ہے۔ اب ایک آقا ہے، اس کے بہت سے غلام ہیں جو اس کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گھر کی صفائی کر رہا ہے، کوئی گاڑی دھو رہا ہے، کوئی گارڈن میں پانی ڈال رہا ہے، تو جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اپنے آقا کی غلامی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک غلام ایسا ہے جو آقا کے پیر پکڑ کر اس سے کچھ مانگ رہا ہے، یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگ رہا ہے، اور وہ گڑ گڑا رہا ہے، اس کے پیر پکڑ رہا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، دوسرے جو غلام ہیں جو آقا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اظہار غلامی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو اپنے آقا سے کوئی چیز رو رو کے، پیر پکڑ کے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، یہاں جو غلامی کی کیفیت ہے وہ دوسرے غلاموں میں نہیں ہے۔ لہذا کیا کہتے ہیں، دعا نام ہے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا۔ جیسے ایک بچہ کوئی چیز اپنی ماں سے مانگتا ہے تو ماں پہلی مرتبہ میں اس کو منع کر دیتی ہے کہ نہیں یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی، وہ پھر مانگتا ہے، ماں پھر منع کر دیتی ہے، وہ پھر مانگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کا دامن پکڑ کے لٹک جاتا ہے،
اور رونا دھونا مچا دیتا ہے، تو آخر کار ماں جو ہے اس کی پھر اس خواہش کو پورا کر دیتی ہے، اور چونکہ وہ رویا ہے دھویا ہے تو اس کو جو ہے پیار بھی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگیں اور خوب رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی بندگی کا اظہار کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندے کی دعا کو قبول کریں۔ ہم لوگ جو ہے اللہ سے بھی مانگتے ہیں جس کا نام دعا ہے، اور ہم مخلوق سے بھی مانگتے ہیں۔ بہت سے ہمارے سوالات، ہمارے مطالبات مخلوق سے ہوتے ہیں، انسانوں سے ہوتے ہیں، تو مخلوق سے مانگنے کا تو ہمیں خوب ڈھنگ آتا ہے، مخلوق سے مانگنے کا ہمیں خوب طریقہ آتا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ مانگنے سے پہلے کس طرح پٹایا جاتا ہے، مانگنے سے پہلے کس طرح چیلی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور مانگنے سے پہلے کس طرح اس کو خوش کیا جاتا ہے، خوش رکھا جاتا ہے تاکہ وہ میری مانگ کو پورا کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، اس کو ہم نے سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ لہذا ہمیں آپ کی اس مجلس میں ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے۔ مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں کئی فرق ہیں۔ مخلوق کا تو یہ حال ہے، چاہے کتنا بڑا سیٹ ہو، اس کا دل بہت بڑا ہو، خوب غریبوں کی مدد کرتا ہو، جو بھی آتا ہو اس کو دیتا ہو، لیکن آپ اگر بار بار مانگیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ آپ سے عاجز آ جائے گا، آپ پر غصہ ہو جائے گا، آپ کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ اب کوئی بہت بڑا دل والا آدمی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ایک غریب اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے اس کو کچھ دے دیا، یہ 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ گیا، اس نے پھر کچھ دے دیا، یہ 1 گھنٹے بعد پھر پہنچ گیا، جب تیسری اور چوتھی مرتبہ ہوگا تو کتنا بڑا یہ داتا ہو، کتنا بڑا سخی ہو، یہ جو ہے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور یہ اس کو جو ہے اپنے گھر سے نکلوا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے جتنا مانگو اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا تقرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اور بار بار مانگنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتے، بلکہ جو بار بار مانگتا ہے، کثرت سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق سے جب مانگتے ہیں تو کبھی تو مخلوق خوش ہو کے دیتی ہے، اور کبھی مخلوق جو ہے غصے میں اور ناراض ہو کے دیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اشارے پہ گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں ہماری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، ایک فقیر آتا ہے اور وہ شیشے پہ نوک کرتا ہے، ہم نے اس کو اشارے سے کہا بھیا معاف کر دو، لیکن فقیر تو فقیر ہوتا ہے، وہ پھر نوک کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاف کر دو، رہنے دو، لیکن جب وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تو آپ غصے میں آ کر جھنجھلاہٹ میں آپ جو ہے 10 روپے نکال کر شیشہ نیچے کر کے اس کو دے دیتے ہیں کہ کسی طرح تو یہاں سے دفع ہو۔ تو مخلوق تو کبھی غصے میں بھی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی دیتے ہیں بڑے پیار سے دیتے ہیں اور خوش ہو کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا فرق یہ ہے، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق سے اگر آپ نہ مانگیں تو مخلوق آپ سے خوش ہوتی ہے، ہاں مانگیں گے تو ہر ایک کا اپنا ظرف ہے،
کوئی پہلی مرتبہ مانگنے ہی سے برا مانے گا، کوئی 2 3 4 5 6 7 8 مرتبہ مانگنے سے برا مان جائے گا، لیکن برا ضرور مانے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں الٹا ہے، اللہ سے اگر بندہ نہیں مانگے گا تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مخلوق سے آپ مانگیں گے تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، اور نہیں مانگیں گے خوش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مانگیں گے تو اللہ خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جب دعا مانگنے کی ترغیب دی تو کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے، دعاؤں کا اہتمام نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا انداز بالکل بدل گیا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ بہت سی مرتبہ ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، ہم دنیا کے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، سارے وسائل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس سلسلے کی جو کوششیں ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اور ہم دعا میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے کہ بھائی ہم نے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کر دیے ہیں، ہم نے اجراعات کو فالو کر لیا ہے، کام بننا ہوگا بن جائے گا، نہیں بننا ہوگا نہیں بنے گا، لیکن اللہ سے مانگنے کی ہم کوئی اللہ سے مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہم تو اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تکبر قرار دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تم اپنے وسائل کو اختیار کرتے ہو اور مجھ سے نہیں مانگتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس پاور موجود ہے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے بالا ہی اپنے کام کر لیں گے، تو یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا اگر بندہ نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا سخت نوٹس لے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے، یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے نزدیک اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر ہے۔ بندہ اپنے کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے سند حسن کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ لہذا مخلوق سے تو نہ مانگنا مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگنا آپ کو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ لہذا اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑے کاموں کے لیے، چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہر چیز میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی عادت ڈالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ ہم کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بڑی بیماری آ جاتی ہے، تب تو ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں،
لیکن اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، یہاں تک کہ جوتے کا جو تسمہ ہے وہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگیں۔ لہذا ہم ہر چھوٹے بڑے کاموں میں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ہم گھر سے نکلے، جس کام سے بھی نکلے، آفس جا رہے ہیں، بچے کو اسکول سے لانے کے لیے جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں مجھے اس میں کامیابی عطا فرما اور اس کام میں آسانیاں پیدا فرما۔ اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور خلق الانسان من عجل، قرآن کہتا ہے کہ انسان کا جو خمیر ہے وہ جلد بازی سے بنایا گیا ہے۔ جلد بازی ہے، انسان یہ چاہتا ہے میں نے صبح مانگا شام کو وہ چیز مل جائے، شام کو وہ چیز مانگی صبح تک مجھے مل جائے۔ بڑا جلد باز، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی بندہ کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں بندے کی اس مراد کو پورا کروں۔ جب بھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں بندوں سے دور نہیں ہوں۔ اور ایک آیت میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو بندوں سے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن بندے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے معاصی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ باحیا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں، داتا ہیں۔ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹائے، تو اللہ تو ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی جو ہے وہ ہمارے مانگنے میں ہے، کمی جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ عام طور پہ جو ہے 4 اسباب ہیں جن کو ہمیں آج اچھی طرح سمجھنا ہے، جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا جو ہے یقین کمزور پڑ جاتا ہے، پھر دعا کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ دعا کرنا ہم کم کر دیتے ہیں، اور ان اسباب پہ ہم غور نہیں کرتے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا جو سبب ہے دعا کے قبول نہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ دیکھیے ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی گناہ ہی نہیں کرتے، گناہ تو بتقاضۂ بشریت ہوتے ہیں، لیکن جب گناہ ہو تو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور ہم نے استغفار نہیں کیا تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اور نافرمان اگر کوئی چیز مانگے گا تو اس کو کیوں دی جائے گی؟ لیکن اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں تو ہم نافرمانوں کی فہرست میں سے نکل کر فرما بردار کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی فرما بردار ہے، آپ کی بات ماننے والا ہے، وہ اگر کوئی چیز آپ سے مانگے گا تو آپ فوراً دیں گے۔
اب مثال کے طور پہ کسی گھر میں ایک بچہ ہے، بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، پڑھائی میں تیز ہے، اعلیٰ نمبرات لے کر آتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے باپ سے کوئی فرمائش کرے تو باپ چونکہ خوش ہے اس سے، فوراً اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک بچہ ہے، بڑا شریر ہے، بگڑا ہوا ہے، نافرمان ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، امتحانوں میں فیل ہوتا ہے، پورا گھر اس سے پریشان ہے۔ وہ اگر کوئی چیز مانگے گا تو باپ اس کان سے سنے گا اور اس کان سے نکال دے گا۔ تو اسی طرح ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، اور جب ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو پراگندہ حال، پراگندہ بال، ساری کیفیات اظہار عاجزی اور بندگی کی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب، رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ یہ اتنی عاجزی سے دعا تو مانگ رہا ہے، یا رب پکار رہا ہے، لیکن یہ جو کھاتا ہے حرام کا کھاتا ہے، جو پیتا ہے حرام کا پیتا ہے، جو پہنتا ہے حرام کا پہنتا ہے، جو کچھ یہ ڈائٹ اور غذا لیتا ہے حرام کی لیتا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پہلے حرام کو چھوڑو اور جو کچھ حرام کام کیے ہیں توبہ اور استغفار کرو، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کی فہرست میں آؤ، پھر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ تمہیں دیتے ہیں۔ اور اگر تم توبہ اور استغفار کا اہتمام نہیں کرو گے، تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ ہوں گے، تو ہزاروں سال بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر تم دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں جو ہے قبول نہیں ہوں گی۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام نہ کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تو میں دینا چاہتے ہیں، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو اللہ کو اگر نہ دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مانگنے کی ترغیب کیوں دیتے؟ لیکن ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب جب بندہ توبہ کرے گا اور یہ رکاوٹ دور ہوگی تو پھر ہماری دعا اور قبولیت کا جو راستہ ہے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض سلف صالحین نے اپنا تجربہ بیان کیا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ ہم نے اپنے کاموں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے کئی مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی مگر کام نہیں بنا، لیکن ایک مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھی، کام بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تم صلاۃ الحاجت تو پڑھ رہے ہو، حاجت تو اللہ سے مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، لیکن رکاوٹ جو گناہ بنے ہوئے ہیں اس رکاوٹ کو ہٹانے کی تم کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اب آپ نے دروازہ بند کر رکھا ہے، اندر سے لوک لگا رکھا ہے، اور باہر جو آدمی ہے آپ اس کو بلا رہے ہیں تو کیا وہ آ جائے گا؟ پہلے رکاوٹ دور کرو، دروازہ کھولو، تب وہ اندر آئے گا۔ تو اسی لیے فرمایا بعض سلف صالحین نے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے بارہا صلاۃ الحاجت پڑھی، ہمارا کام نہیں بنا، ایک مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھی، کام بن گیا۔ تو اس لیے ہم لوگ کو توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سبب دعا کے قبول نہ ہونے کا، دوسرا سبب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔
کہ میرا بندہ جو میری بندگی میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے، کہ میں نے اگر اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو نہیں دی تو میری محبت میں اور میری عبدیت میں اس کے اندر کمی آئی یا نہیں آئی۔ تو اب اگر کسی نے کوئی دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا، تو یہ تو اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ اور جو ثابت قدمی کے ساتھ لگا رہا، اللہ سے مانگتا رہا کہ اگر ملے گا تو یہی ایک در ہے، اسی در سے ملے گا، اس در کے علاوہ میرے لیے کوئی اور در نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جب خوب آزما لیتے ہیں اور وہ خوب کھرا نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو دوسرا سبب ہے ابتلا، اور تیسرا سبب ہے غفلت۔ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں غفلت سے مانگتے ہیں، زبان تو ہماری اللہ سے مانگ رہی ہے اور دل و دماغ ہمارے کہیں اور ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نماز کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہیں اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جو کہ علامت ہے اس بات کی کہ اب دعا ختم ہو گئی۔ اب کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ آپ نے ابھی جو دعا مانگی ہے آپ نے اللہ سے کیا کیا مانگا، تو ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ تو کہیں اور تھا۔ تو ایسی دعا مانگنے سے دعا قبول نہیں ہوگی، ایسی دعا مانگنے سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم جو کرتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے۔ ہم نے تو جو دعائیں رٹ رکھی ہیں، یاد کر رکھی ہیں، ہم اس کو تلاوت کی طرح اپنا پڑھ لیتے ہیں اور پھر آخر میں برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور دعا مانگنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں، اپنی مسکنت کا اظہار کریں، اپنی بندگی کا اظہار کریں، ہم رونے دھونے کی کیفیت اختیار کریں اور اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ مانگیں، تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم حکمران تھا اور ذرا ذرا سی بات پر قتل کرا دینا، گردن اڑا دینا اس کے لیے بہت معمولی سی بات تھی۔ جن لوگوں کو اس نے ناحق بغیر کسی جرم کے قتل کرایا ہے ان کی جو تعداد ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے بغیر کسی بات کے قتل کرایا، اور ان میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے تابعین ہیں، بڑے بڑے علماء امت ہیں جس کو حجاج بن یوسف نے قتل کرایا۔ بہرحال یہ موقع حجاج بن یوسف کے حالات کو بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ حجاج بن یوسف ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں جو نابینا ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری بینائی لوٹا دے، میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ وہ اندھے ہیں، نابینا ہیں۔ پھر اگلے دن آیا تو دیکھا پھر وہ بڑے میاں اسی جگہ وہی دعا مانگ رہے ہیں۔ تیسرے دن جب وہ آیا طواف کرنے تو پھر دیکھا کہ وہ بڑے میاں اسی جگہ بیٹھے ہوئے وہی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کو ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ کل تک اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی اور کل تک تیرا یہ اندھا پن ختم نہیں ہوا، یعنی تیری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو کل میں تیری گردن جو ہے اڑوا دوں گا۔ اور ایک سپاہی کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ اس کو کہیں جانے مت دینا، کل تک اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کا اندھا پن ختم نہیں ہوا تو کل جو ہے اس کی گردن میں اڑوا دوں۔ اب ظاہر ہے کہ حجاج بن یوسف کے لیے تو یہ کوئی بھی بات نہیں تھی۔ اب ان بڑے میاں کی حالت خراب ہوئی اور اب انہوں نے اللہ کے سامنے جو گڑ گڑانا شروع کیا، اے اللہ اب تک تو میری بینائی کا مسئلہ تھا، اب تو میری زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے۔
اور تو میری دعا قبول کر لے۔ چنانچہ اتنا گڑ گڑائے قتل کے ڈر سے، گردن اڑائے جانے کے ڈر سے، کہ وہ ساری کیفیت جو دعا میں مطلوب تھی وہ حاصل ہو گئی اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ حجاج بن یوسف آیا تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے کہا میں تم کو 3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ تم ایک دعا مانگ رہے ہو وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ تم غفلت کے ساتھ مانگ رہے ہو، اور غفلت کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ کل تک قبول نہیں ہوگی تو میں تمہاری گردن اڑواؤں گا، تاکہ اب تم غفلت کو چھوڑ کر صحیح طریقے سے دھیان سے دعا مانگو۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ غفلت کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھی جو وجہ ہے وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اگر اس طرح مانگنے سے دعائیں قبول ہونے لگتی تو فلاں کا فلاں کام بن جاتا، فلاں کا فلاں کام بن جاتا، وہ تو بڑے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے دعائیں مانگی، ان کے کام بن جاتے، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگیں گے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے، توقع کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب جب بندے کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور تردد پیدا کر دیا اور مایوسی کی کیفیت پیدا کر دی کہ تیری دعا تو قبول نہیں ہوگی، بڑے بڑے اللہ والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور تیری تو حیثیت ہی کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم جب مایوسی کی کیفیت کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کیوں قبول کرے گا؟ تو ہمیں شیطان کی اس وسوسے سے نکلنا ہے اور ہمیں باقاعدہ شیطان سے بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے اور اس کے وسوسے کو اپنے اوپر غالب آنے سے بچانا ہے۔ ہم شیطان سے کیا کہیں گے؟ ہم شیطان سے کہیں گے کہ تو بکواس کر رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا اور تو نے جو مانگا اللہ نے تجھے دیا، اور مجھے تو اللہ تعالی ہزاروں سجدوں کی توفیق دے چکا ہے، میری دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تجھے تو اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا، نکال دیا تھا، اس کے باوجود تیری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ مجھے تو اللہ نے مسجد میں بلایا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے، اپنے گھر پہ بلایا ہے، مصلی پر اپنے سامنے اظہار بندگی کے لیے بٹھایا ہے، تو اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں کریں گے؟ لہذا ہم شیطان کے اس وسوسوں کا جواب دیں اور مایوسی کی اور نا امیدی کی کیفیت سے نکل کر اپنے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین پیدا کریں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ ہوتی ہے ہمارے یقین کی کمزوری، اور ہم ڈال دیتے ہیں اللہ کے اوپر کہ ہم نے اتنا مانگا اللہ نے نہیں دیا۔ لہذا یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں ملتا۔ نمبر 1 توبہ اور استغفار کی کمی، نمبر 2 ابتلا، اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 غفلت، ہم دعائیں کرتے ہیں ہمارا دھیان نہیں ہوتا اللہ کی طرف، جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہوتی، ہم رٹی رٹائی دعائیں مانگ لیتے ہیں، تو گویا کہ دعا مانگا نہیں، دعا پڑھی ہم نے، دعا کے کلمات اور الفاظ پڑھ لیے، ریڈنگ کر لی ہم نے، مانگنا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ اور اسی طرح یقین کے ساتھ مانگیں، مایوسی کے ساتھ نہیں۔
اور شیطان مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم شیطان کو منہ توڑ جواب دیں اور اپنے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ اور پورے اذعان کے ساتھ ہم مانگیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ ان 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ دعا ایسی ہوتی ہے جس میں نہ تو کوئی گناہ کی بات ہے اور نہ کسی رشتہ دار کی کیا کہتے ہیں کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی بات ہے، قطع رحمی کی کوئی بات ہے، یعنی کوئی مباح ضرورت ہے، اس کی جائز ضرورت ہے، وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور دیتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو جو مانگا ہے وہی اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہی دعا کی قبولیت کا مفہوم ہے۔ وہی چیز مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور وہ چیز نہ ملے تو ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کی 2 طریقے اور بھی ہیں، ان کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ پہلا آپشن یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتے ہیں، اور یہ دعا کی قبولیت کا ادنا طریقہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام شرائط قبولیت بندے نے جمع کر رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، دعا کی قبولیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن بندہ وہ چیز جو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے۔ بندہ تو اپنے لیے خیر سمجھ رہا ہے، مگر اللہ اپنے علم غیب کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ یہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کتنی چیز مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہے، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اب ایک بندی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ رشتہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے۔ آج تو وہ چیلی چپڑی باتیں کر رہا ہے، محبت کی باتیں کر رہا ہے، لیکن کل جو ہے وہ ظلم کرے گا، ظلم کے پہاڑ توڑے گا، تو اللہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الکہف میں اس لڑکے کو، غلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، تو اب بظاہر تو یہ ظلم ہے ماں باپ پر کہ ان کے بچے کو قتل کر دیا جائے، لیکن قرآن نے اس کی حکمت کو بیان کیا کہ ان کے بچوں کا قتل ہونا یہ ان کے حق میں خیر ہے، کیونکہ اس کے جو باپ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ نیک ہیں، صالح ہیں، اور یہ بچہ اگر بڑا ہو جائے گا تو نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوگا بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ بنا دے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی خوبصورت سا انگارہ ہے، سرخ رنگ کا، اب ایک چھوٹا بچہ ہے وہ انگارہ مانگ رہا ہے، اس کو تو بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن اس کی ماں اس کو روک رہی ہے، اب وہ مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر وہ مانگنے کی انتہا کر دے تو کیا ماں وہ انگارہ اس کے ہاتھ میں دے دے گی؟ نہیں۔ تو اسی طرح ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور خوب مانگتے ہیں، اور جب وہ نہیں ملتی تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ہمارے لیے خیر کی چیز نہیں تھی، اس میں ہمارے لیے شر تھا، اللہ نے ہمیں اس شر سے بچایا ہے۔ تو جب وہ چیز نہیں دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر دوسرا طریقہ، اللہ تعالیٰ
اس کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن عطا فرماتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ میری کوئی بھی دعا زندگی میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ اللہ تعالیٰ اس جو مانگا ہے وہ تو نہیں دیتے کیونکہ وہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے کوئی بہت بڑی آنے والی مصیبت اور بلا اور پریشانی اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی چلاتے ہیں اور اچانک کسی بڑے حادثے سے ہم بچ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ چند سیکنڈ کی بھی اگر بریک لگانے میں تاخیر ہو جاتی یا گاڑی ٹکرا جاتی تو نہ جانے ہمارا اور گاڑی کا کیا حشر ہوتا۔ کیسے کیسے لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اتنے بڑے حادثے سے اللہ نے جو ہمیں بچایا ہے کہ ہم نے کوئی دعا مانگی ہو زندگی میں اور وہ چیز ہمیں نہ ملی ہو، اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ کتنے بڑے بڑے حادثات گھر میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بال بال بچا لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری وہ دعائیں ہیں جو ہم نے زندگی میں مانگی ہیں، اور وہ چیز ہمیں نہیں ملی تو ہم تو دل چھوٹا کر کے بیٹھ گئے، مگر اس دعا کا آج اتنا بڑا فائدہ ہمارے سامنے آیا کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری فیملی کی زندگیاں بچ گئیں۔ لہذا کسی بھی دعا کو اگر مانگیں اور دعا قبول نہ ہو تو دل کو چھوٹا نہ کریں، مایوس نہ ہو، یاد رکھیں کہ اتنی بڑی کوئی مصیبت ہمارے اوپر آنے والی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے بچائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں تو آخرت میں اتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ملے گا کہ ہم تمنا کریں گے کہ اے اللہ کاش کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے ملتا ہے یا نہیں، میں تو صرف اس میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ مجھے دعا کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر دعا کی توفیق ہو رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، چاہے وہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے، اصل چیز جو ہے وہ دعا کی توفیق ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کریں اور خوب دعائیں مانگیں، اپنی زندگی کو دعاؤں کے سانچے میں ڈھال لیں، ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی تعلق قائم ہو جائے گا۔ لیکن دعا مانگے دعا کے طریقے سے، جو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی ثنا بیان کریں، اللہ کی عظمت بیان کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ ہوٹل کے آرڈر کی طرح سیٹ پر بیٹھتے ہی کہ یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ نہ کریں۔ مانگنا اور چیز ہے اور کام بتانا کوئی اور چیز ہے۔ ایک مدیر کمپنی میں آتا ہے صبح کے وقت، سب کو کام پہ لگا دیتا ہے، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو، تم یہ کام کرو۔ ہم بھی دعا ہاتھ اٹھاتے ہی اے اللہ میرا یہ کام کرا دے، میرے بیٹی کا رشتہ کرا دے، میری ماں کو جو ہے بیماری سے شفا عطا فرما دے اور مجھے جاب دلا دے۔ ہم اللہ کو کام بتانے شروع کر دیتے ہیں۔ کام بتانا یہ الگ چیز ہے اور دعا مانگنا یہ الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، عظمت بیان کریں، ثنا بیان کریں۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی پہلے حمد و ثنا بیان کی گئی اللہ کی، پھر اہدنا الصراط المستقیم سے دعا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں پورے
دھیان کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہیں، دعائیں پڑھیں نہیں بلکہ دعائیں مانگیں، اور پھر یقین کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، ہمارے دل کے اندر ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور جو چیز ہم نے مانگی ہے اگر وہ ہمیں نہ ملے تو ہم اس کی وجہ سے دعا میں کمی نہ کریں، دعا کے اندر اپنی دلچسپی کو کم نہ کریں، بلکہ مزید خوش ہوں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی آنے والی مصیبت اللہ پاک اس دعا کی برکت سے ٹالیں گے، اور کچھ اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں تو بے پناہ اجر و ثواب اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ رمضان برائے رمضان نہیں ہے، اس میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس مہینے میں تمرین کرنی ہے، مشق کرنی ہے، اور اپنے کو ان عبادتوں کا عادی بنانا ہے، تو ہم دعا کی عادت اس مہینے میں ڈال لیں تاکہ پورے سال ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چھوٹی بڑی چیز مانگنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.